حافظ صاحب آپ کی جیسے ذرا طیب سے سن لیں کہ طیب آپ نے سماعت دیکھی, ہم نے کیمرے کی آنکھ سے دیکھا, آپ کی آنکھ نے وہاں کیا دیکھا؟ دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان میں سراسیمگی تھی, ایک ابہام تھا, کنفیوژن تھی, اور بلکہ ایک اٹیمپٹ کی گئی کہ وہ جو جمہوری تسلسل ہے اس کو ڈیریل کیا جائے. تو اس اٹیمپٹ کے برخلاف جو ہے چیف الیکشن کمشنر سب سے پہلے خود سپریم کورٹ میں آئے, انہوں نے چیف جسٹس سے ملاقات کی, پھر چیف جسٹس نے جو ہے وہ باقی جو دیگر سینئر ججز ہیں, جو کمیٹی بھی تھی ججز کی جو بینچ تشکیل کرتی ہے, اس کے ساتھ انہوں نے مشاورت کی. اس کے بعد پھر چیف الیکشن کمشنر کو کہا کہ اگر آپ کو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر اعتراض ہے تو آپ براہ راست درخواست لے کے آ جائیں. اس کے بعد چیف الیکشن کمیشن نے وہ درخواست تیار کی, اور پھر ہمیں تو یہ فیل ہو گیا تھا کہ آج ہی عدالت بیٹھے گی, اور پھر ہم نے دیکھا کہ عدالتی عملہ آنا شروع ہو گیا, چونکہ جمعہ تھا وہ چلے گئے, عدالتی عملہ آنا شروع ہو گیا, اور یہ بڑا ضروری تھا آج بیٹھنا. بالکل. دیکھیں اگر ملک میں جمہوری تسلسل کو برقرار رکھنا تھا تو اس کے لیے یہ ضروری تھا, اور یہ کریڈٹ چیف جسٹس آف پاکستان کو ہی جاتا ہے کہ پہلے بھی انہوں نے 8 فروری کی جو انتخابات کی تاریخ تھی وہ لے کر دی, انہوں نے نہیں دی. اس کے لیے الیکشن کمیشن اور صدر مملکت جنہوں نے وہ طریقہ کار ہے اس کے تحت الیکشن کمیشن اور صدر کی جو باہمی رضامندی ہے, مشاورت ہے, اس کے بعد 8 فروری کا تاریخ آ گئی. اس تاریخ کے خلاف پھر اب یہ سازش کی, اور کس نے کی؟ تحریک انصاف نے کی. تو اندر کا جو کورٹ کا اندر کا ماحول تھا وہ ماحول بڑا دیدنی تھا. ہم نے جو ہے وہ پہلی دفعہ ایک ایسی صورتحال دیکھی کہ جس میں خود عدلیہ ہی فریق بنی ہوئی تھی. اور وہ کیسے؟ دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان جو پاکستان کی اپیکس کورٹ ہے, اس کا فیصلہ ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے, اور لاہور ہائی کورٹ کا ایک جج یعنی سنگل بینچ یا سنگل جج جو ہے وہ بیٹھ کر سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اور پھر اپنے ہی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو ہے حکم دے دیتا ہے. لاہور ہائی کورٹ آلریڈی قرار دے چکی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے آروز اور ڈی آروز عدلیہ سے نہیں دے سکتے. 1 لاکھ سے زائد مقدمات لاہور ہائی کورٹ میں زیر التوا ہیں. جب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ انکار کر چکے ہیں تو پھر جو متعلقہ جج ہیں باقر نجوی, انہوں نے اپنے ہی چیف جسٹس اور اپنی ہی کورٹ کے خلاف جو ہے وہ ریٹ جاری کر دی, اور پھر نہ صرف اپنی کورٹ کے خلاف بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 فروری کے انتخابات کے فیصلے کے خلاف جو ہے اس نے ایک بڑا حکم جاری کر دیا, جس کی وجہ سے ایک کوشش یہ ہو رہی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے انتخابات نہ ہوں. دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ ٹائمنگز میٹر کرتی ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان کا آج آخری دن ورکنگ دن تھا, وہ صبح بیرون ملک دورے پہ جا رہے ہیں. 8 فروری کی انتخابات کرانے کا جو فیصلہ ہے وہ چیف جسٹس کا ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے پتھر پہ لکیر ہے. تو اس پتھر پہ لکیر کو مٹانے کی کوشش کی, بلکہ وہ پتھر ہی چوری کرنے کی کوشش کی تحریک انصاف نے, جو پوری قوم کے سامنے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.